بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ ڈن اینڈ ڈسٹڈ، چیپٹر کلوزڈ، یعنی عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ اینڈ ہز چیپٹر از کلوزڈ۔ کیا ایسا ہی ہونے جا رہا ہے یا ایسا ہو چکا ہے؟ کیا یہ موجودہ سیاسی صورتحال میں ممکن ہے کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے یا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے؟ ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، قصہ پارینہ بن چکے ہیں سیاست میں۔ اس پر بات کریں گے اور ایک سوال آپ کے لیے رکھیں گے کہ ایسا کیوں سوچا جا رہا ہے؟ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں جو سیاست ہے وہ شطرنج کے کھیل کی مانند ہوتی ہے، اور جس طرح چیس بورڈ یعنی شطرنج کا وہ پھٹا یا بورڈ بچھایا جاتا ہے، اس میں بسا اوقات آپ کو ایک چال آگے اور حکمت عملی کے تحت 2 چالیں پیچھے یا 3 چالیں پیچھے چلنا پڑتی ہیں۔ بالآخر جب آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ اس کوئین یا بادشاہ کو چیک میٹ کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے سیاست میں بھی، اور پاکستان کی سیاست میں اس وقت کہوں گا جو پاکستان کے اندر موجود ہیں 2 ایسے سیاسی کھلاڑی ہیں کہ آپ ان کو سیاست میں مات نہیں دے سکتے۔ ایک کا نام ہے آصف علی زرداری، دوسرے ہیں مولانا فضل الرحمان، اور تیسرے نواز شریف ہیں۔ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنے مؤثر نہیں ہیں اس وقت پاکستان میں۔ ان کے بھائی میاں شہباز شریف کو قطعی طور پر سیاستدان نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو سکتے ہیں لیکن اچھے پالیٹیشین وہ ہرگز نہیں ہیں۔ بات ہو رہی تھی عمران خان کی سیاست میں ڈن اینڈ ڈسٹڈ اور قصہ پارینہ یا چیپٹر کلوز ہونے کی۔ اس حوالے سے 2 سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے بھی ان پر متعدد مرتبہ سوچا ہے۔ ایک کہ کیا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ چاہے اے پولیٹیکل ہو یعنی غیر سیاسی ہو یا پولیٹیکل ہو، سیاست میں اس کا کردار ہو، کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے، نالاں کر کے، گالیاں دے کر، انٹیگنائز کر کے، متنفر کر کے آپ اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ اس کا جواب اگر نہ میں ہے تو پھر ڈن اینڈ ڈسٹڈ اور چیپٹر کلوز کا جواب آپ کو مل جانا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے وہ دوست ممالک جن کے ساتھ پاکستان تجارت میں بھی آگے ہے، امداد لینے کے لیے بھی ان کے پاس جاتا ہے، اور پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنر آپ کہہ لیں وہی ممالک ہیں۔ میں ان کے نام لے لیتا ہوں، پھر آپ سوچئے ان ممالک کی ناراضگی مول لے کر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جماعت پاکستان میں اقتدار میں آ سکتی ہے۔ اگر اقتدار میں آ بھی جائے تو کیا وہ پاکستانی معیشت، پاکستان کی خارجہ پالیسی یا پاکستان کے اندرونی جو حالات ہیں ان کو آگے بڑھا سکتی ہے، ان کے لیے بہتری کا کام کر سکتی ہے؟ ان ممالک میں سر فہرست چین، دوسرے نمبر پر سعودی عربیہ، تیسرے نمبر پر امریکہ، یا اس کے بعد آپ دیکھیں تو متحدہ عرب امارات اور پھر ترکی۔ یہ جو 4-5 ممالک ہیں، اس کی ترجیحات جو پرائرٹی لسٹ میں آپ کسی کو 1 نمبر پر کر سکتے ہیں، سعودی عرب کو 1 نمبر پر کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو 3-4 ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے ہمیشہ مثالی تعلقات رہے ہیں، جن میں چین، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، لیکن آج بھی امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جو ایکسپورٹ کرتا ہے، سب سے زیادہ جو زر مبادلہ آتا ہے وہ امریکہ سے آتا ہے برآمدات کی صورت میں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یورپی یونین ہے۔ یورپی یونین میں بھی پاکستان کی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں، اور اگر پاکستان کی کوئی حکومت، کوئی حکمران یورپی یونین کو ناراض کر دیتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا براہ راست نقصان پاکستان کی معیشت کو پہنچتا ہے۔ اب یہ جن ممالک کا میں نے نام لیا ہے، ان میں سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکہ اور یورپی یونین، یہ ایسے
ممالک ہیں جہاں پر سب سے زیادہ پاکستانیوں کی تعداد ہے، جنہیں ہم ایکسپیٹس پاکستانی کہتے ہیں، جہاں سے زر مبادلہ بھی آتا ہے، ان کو روزگار بھی ملتی ہے۔ خاص طور پر سعودی عرب میں تقریباً 41 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں، یو اے ای میں 17 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً جو 80 سے 90 لاکھ پاکستانی پاکستان سے باہر رہائش پذیر ہیں، رہتے ہیں کسی بھی سلسلے میں، ان میں سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 57-58 لاکھ جو افراد ہیں، یہ تقریباً 65% بنتا ہے، وہ ان دو ممالک میں۔ یہ آپ کے سامنے صورتحال رکھنی کہ اگر اس کا جواب بھی نفی میں ہے کہ آپ ان ممالک کو ناراض کر کے کوئی حکومت، کوئی حکمران پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یا اس کامیاب ہو بھی جائے تو وہ حکومت نہیں چلا سکتا، تو پھر آپ یہ سوچئے کہ کیا عمران خان یہ دونوں، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج اور ان ممالک کو ناراض کر کے، جو کہ آلریڈی ناراض ہیں، اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جو عمران خان نے لاہور میں زمان پارک میں تقریر کی، وہ ایک واضح ڈیسپریشن کی تقریر تھی۔ اس سے 1 یا 2 دن پہلے انہوں نے ایک آلیو برانچ جسے آپ کہہ لیں کہ ایک یہ پیغام دیا تھا فوج کو کہ جناب آپ میرے ساتھ بات کریں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پرانی تمام تلخیاں بھلانے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، میں اس قاتلانہ حملے میں مبینہ طور پر قاتلانہ حملہ کروانے والوں اور جنہوں نے پلان کیا، میں ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک کہا گیا کہ عمران خان اب سیاسی قوتوں سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اگلے ہی دن عمران خان نے جو تقریر کی، اس تقریر سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان اب یہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ آنے والا جو بھی سسٹم ہوگا، سیاسی جو ڈسپنسیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس میں عمران خان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کی سیاسی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ 71 سال شاید ان کی عمر ہو چکی ہے، 71-72 یا 70-71 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، مزید 5 سال وہ اقتدار سے باہر رہتے ہیں تو وہ 76 سال ان کی عمر ہو جائے گی۔ اگر ان کو نائل کیا جاتا ہے 5 سال کے لیے، سیاست میں وہ حصہ نہیں لے سکتے، تو 76 سال کے بعد پاکستان کی پالیٹکس میں آپ کو پتہ ہے ویسے بھی انسان کتنا بھی صحت مند کیوں نہ ہو، اس میں وہ جذبہ، وہ لگن، وہ چیز نہیں رہتی۔ اور پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے سینئر سیاستدان ہیں آہستہ آہستہ جن کی سیاست کے منظرنامے سے دور ہوتے چلے گئے۔ خیر، یہ تو بات ہو گئی عمران خان کی۔ اور دوسرا ایک پیغام دیا گیا ہے گزشتہ روز ہی، جب ایک ایس پی عمران خان کو وارنٹ کی تعمیل کروانے گئے، گرفتار کرنے گئے۔ اب یہ 2 چیزیں سوچنے کی ہیں۔ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ایس پی رانا حسین طاہر ان کا نام ہے، ہی از اے ویری ہینڈسم ینگ مین، اور وہ وہاں پر گئے، بڑے اس کی جس طرح انہوں نے کوئی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، گئے انہوں نے کہا کہ جناب ہم عمران خان کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں، یا اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس وارنٹ یا جو نوٹس ہے اس کے اوپر دستخط کر دیں۔ شبلی فراز نے دستخط کر دیے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ رپورٹڈلی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ایس پی صاحب ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کے داماد ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر اسلام آباد کی انتظامیہ یا پولیس نے یا حکومت نے اتوار کے دن، یعنی چھٹی کے دن، عام طور پر چھٹی کے دن جو پولیس کے افسران ہوتے ہیں، تھانے کے ایس ایچ او وغیرہ بیچارے 24 گھنٹے آن کال ہوتے ہیں، ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر افسران اتوار کے دن، چھٹی کا دن اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ان کی 100 کمٹمنٹ ہوتی ہیں، کسی کی شادی پہ جانا ہے، کسی کی برتھ ڈے پہ جانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، لیکن اتوار کا دن سلیکٹ کیا گیا، اتوار کے دن ان کو لاہور بھجوایا گیا۔ لاہور بھجوانے سے پہلے میڈیا ہاؤسز کو ٹیلی فون کالز کی گئیں کہ جناب ہم عمران خان کی گرفتاری کے لیے ٹیم بھجوا دی ہے، خبریں چلنا شروع ہو گئیں، ادھر سے اعلان ہو گیا جی پہنچو زمان پارک پہنچو۔ تو حکومت کا ان کو گرفتار کرنے کا قطعی کوئی فیصلہ نہیں تھا، ایک پیغام پہنچانا تھا عمران خان اور تحریک انصاف اور زمان پارک میں رہائش پذیر لوگوں کو کہ جناب یہ جو ایس پی صاحب آ رہے ہیں یہ کون ہے۔ اب یہ بھی
سوچا جا سکتا ہے کہ کیا چیف جسٹس اس بات کا بھی نوٹس لیں گے کہ ان کے داماد کو چھٹی والے دن کیوں بھجوایا گیا؟ ویسے تو عدلیہ جو ہے ایگزیکٹو کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتی، کیونکہ چین آف کمانڈ ہوتی ہے۔ ایس پی کو اگر ڈی آئی جی نے ہدایت دی ہوگی، اور ڈی آئی جی کو آئی جی نے ہدایت دی ہوگی، اور آئی جی کو سیکرٹری داخلہ نے ہدایت دی ہوگی، اور سیکرٹری داخلہ کو وزیر داخلہ نے ہدایت دی ہوگی، تو یہ پوری ایک چین ہے، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ ہی از پارٹ آف اے ڈسپلن فورس۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں نا جی کہ آرمی ڈسپلن فورس ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جس میں پولیس ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، ایف آئی اے ہے، اسپیشل برانچ ہے، اور یہ جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، آئی ایس آئی ہے، دیز آر آل ڈسپلنڈ فورسز۔ تو یہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جناب درمیان میں ایک جو ہے وہ پرزہ کام کرنا چھوڑ دے، ایک پرزہ کام کرنا چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے چین آف کمانڈ، یہ پورا جو سسٹم ہے وہ کولیپس ہو سکتا ہے۔ لہذا ایس پی صاحب انکار نہیں کر سکتے تھے، ان کو جانا پڑا بادل ناخواستہ وہاں جا کر۔ جب ان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا وہ انہوں نے آبویسلی نوٹس بھی کیا ہوگا۔ اگر وہ داماد ہیں چیف جسٹس صاحب کے تو انہوں نے اپنے سسر صاحب کو بھی بتایا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہاں پر۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یہ چیپٹر کلوز کیا جا چکا ہے، اور یہ جو مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی، یہ ویسے ہی نہیں کی، یہ طویل عرصے کے بعد انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے۔ اس میں انہوں نے عدلیہ کو ہدف تنقید بنایا، اعلیٰ عدلیہ کو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کے علم میں ہے، 2-3 ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے 3 بڑوں کی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان کی۔ اس سے پہلے 2 بڑوں کی ملاقات ہوئی جو کہ پاکستانی پالیٹکس میں میٹر کرتے ہیں، پاکستان کے حالات میں میٹر کرتے ہیں۔ وہ ہیں میاں شہباز شریف وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ ان کی 1.5 گھنٹے تک ایک ملاقات ہوئی۔ ظاہر ہے ان ملاقاتوں میں موسم ڈسکس نہیں ہوا ہوگا، رمضان میں نظر آنے والا چاند ڈسکس نہیں ہوا ہوگا، یقیناً اس میں معاشی صورتحال کا ذکر بھی کیا گیا ہوگا، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہوگا، ملک کو درپیش داخلی جو چیلنجز ہیں، دہشت گردی ہے، اس پر بھی ڈسکشن کی گئی ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ملک میں سیاسی عدم استحکام، جو عدلیہ کے جو فیصلے ہیں، ملک میں کے 2 صوبوں میں، بڑے ہی سمجھ لیں، پنجاب تو ہے ہی بڑا، اور خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات، ان تمام چیزوں پر بحث مباحثہ کیا گیا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسا کیسے ممکن ہے کہ عمران خان کے خلاف نہیں، عمران خان کے حوالے سے گفتگو نہ کی گئی ہو کہ جناب ان کے سہولت کار اب بھی موجود ہیں، چاہے وہ فوج کے آفیسرز ریٹائرڈ ہیں یا سرونگ ہیں یا عدلیہ میں کچھ سہولت کار ہیں، ان پر بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی۔ اور اس کے بعد یقینی طور پر مولانا فضل الرحمان کو یہ ٹاسک دیا ہوگا کہ جناب اب ایک طرف مریم نواز اپنے جلسوں میں، کنونشنز میں ایک بیانیہ لے کر چل رہی ہیں، تنقید کے نشتر چلا رہی ہیں، اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان اب میدان میں کود پڑے ہیں۔ اس سے آپ بہتر طور پر اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان ڈن اینڈ ڈسٹڈ، یعنی قصہ پارینہ سیاست میں، یا عمران خان کا جو باب یا جسے چیپٹر کہتے ہیں وہ کلوز ہو چکا ہے یا نہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔